الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم قیام الدین بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے سارے میرے ساتھ مل کر نعروں کا جواب دیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بعض نعرے انسان کی پہچان ہوتے ہیں یہ نعرے ہماری مجلسوں کی زینت نہیں کسی حقیر کی داد میں نہیں یہ نعرے ہماری شخصیتوں کی پہچان ہے یہ نعرے ہماری نیتوں کی پہچان ہے یہ نعرے ہماری طہارتوں کی پہچان ہے اور یہ نعرے ہماری شجروں کی پہچان ہے ماشاءاللہ مل کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب الاحترام مومنین کرام میں تھوڑی دیر کے لیے بارگاہ باب الحوائج اپنے عرائض پیش کروں گا اور آپ سب کو یہی گزارش یہی درخواست کروں گا میرے ساتھ رہیے اور مل کر آج کی اس مجلس کا آغاز سرکار باب الحوائج کی بارگاہ سے شروع کریں 4 ہجری شعبان المعظم 26 ہجری 4 شعبان المعظم کو بارگاہ امیر المومنین پہ حضرت فضا یوں آتی ہے توجہ میری طرف رہے بسم اللہ حضرت فضا تشریف لاتی ہیں آگے کیا کہتی ہیں یا علی قد جاء الذی کنت تنتظرہ یا علی وہ آ گیا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ میری طرف رہے جملہ دیکھیے امیر المومنین کو حضرت فضا یہ کہہ رہی ہیں یا علی قد جاء الذی کنت تنتظرہ اے علی آج وہ آ گیا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے ماشاءاللہ جس کا پردے میں خدا انتظار کرے اس کو علی کہتے ہیں جس کا مصطفیٰ معراج پہ انتظار کرے اس کو علی کہتے ہیں علی جس کا انتظار کرے اسے عباس کہتے ہیں ماشاءاللہ خدا نے کیا فرمایا یا علی قد جاء الذی کنت تنتظرہ اے علی آج وہ آ گئے ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے تھے اور جناب فضا نے امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک چاند اللہ اکبر دیکھیے حضرت باب الحوائج کا لقب ہے قمر بنی ہاشم ہاشمیوں کا چاند اگر ایک خاندان میں سارے پڑھے لکھے ہوں وہاں پہ اپنے آپ کو ایک سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں وہاں پہ ایک بندے نے اپنے آپ کو منوانا ہو کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے تو اس کو کتنا زیادہ پڑھنا پڑے گا ہاں ماشاءاللہ اور ایک خاندان میں سارے ہی شجاع ہوں سارے ہی بہادر ہوں وہاں پہ کسی کو اپنی بہادری منوانے کے لیے کتنا بہادر ہونا پڑتا ہے اور جس خاندان میں سارے ہی حسین سارے ہی خوبصورت سارے ہی بچی ہوں وہاں پہ کمر اور چاند کہلوانے کے لیے کتنا
اتنا حسین ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ اس چاند کو امیر المومنین نے دیکھا، دیکھ کے کیا کیا؟ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ آج جو کچھ امیر المومنین نے کیا آج سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ ہاں امیر المومنین نے کیا کیا؟ فتقبل علی عینیہ، فتقبل علی شفتیہ، وتقبل علی اذنیہ۔ امیر المومنین نے پہلے عباس کی آنکھوں میں بوسہ دیا، پھر عباس کے کانوں پہ بوسہ دیا، اور پھر عباس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ اب حضرت فضا یہ منظر دیکھ رہی ہیں، کہنے لگی یا علی قد فعلت ما ھذا اليوم، آج جو کچھ آپ نے انجام دیا ہے میں نے اپنی کنیزی میں آج تک آپ کو ایسے انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امیر کائنات نے فرمایا فضا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، فضا یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کو علی نے اپنی نمازوں کے قنوت کے اندر خدا سے مانگا ہے، اور یہ میں نے اس لیے عباس کی آنکھوں پر، عباس کے ہونٹوں پر، عباس کے کانوں پر بوسہ دیا، لے جا الحق ویسمع الحق وینطق الحق، تاکہ عباس حق کو دیکھے، حق کو سنے اور حق ہی اپنے لبوں سے بولے۔ ماشاءاللہ کی تربیت کا امیر المومنین کو اتنا خیال ہو، جانے تو صحیح اس عباس کی عظمت کا حال کیا ہوگا۔ اور سید الساجدین کے حالات میں ملتا ہے کلما جاء ابنۃ من بناء ابی الفضل العباس فقد قام سید الساجدین، جب کبھی بھی کربلا کے بعد مولا غازی عباس سرکار کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ بھی آتا تھا سید ساجدین کھڑے ہو جاتے۔ راوی نے سوال کیا، بولا آپ امام وقت ہیں، آپ سید و سردار ہیں، آپ اس وقت تاج امامت آپ کے سر پر ہے، وہ تو بچہ ہے جو سامنے سے آ رہا ہے، آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت سید ساجدین نے فرمایا جو کچھ بھی اپنے چچا عباس کی مقام و منزلت کے بارے میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے ہوتے تو تم کبھی ان کے آ جانے کے بعد بیٹھنے کا سوچا بھی نہ کرتے۔ ماشاءاللہ یہ مقام ہے عباس کا، عباس۔ اور کہا جاتا ہے امیر المومنین کے بعد دوسری ہستی جس نے عباس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا وہ شریکت الحسین زینب کبریٰ ہے۔ جب بی بی نے مولا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تو عباس کے کانوں میں سرگوشی، امیر المومنین نے فرمایا بیٹا زینب عباس کے کانوں میں تم نے کیا کہا؟ کہا بابا جان جب ماں زہرا دنیا سے جا رہی تھی کہنے لگی زینب میں نے کچھ وصیتیں تو تمہارے بابا کو کی ہیں، کچھ وصیتیں تمہارے بھائی حسن کو کی ہیں، کچھ وصیتیں میں نے حسین کو کی ہیں، ایک وصیت ایسی ہے جو میری طرف سے تم نے ادا کرنی ہے، اور وہ وصیت یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک بھائی عطا کرے گا جس کا نام عباس ہوگا، اور جب وہ دنیا میں آئے گا اس کو اتنا کہنا عباس تجھے ماں زہرا سلام کہتی ہے، جس کو دنیا میں آنے کے بعد زہرا اس تک سلام پہنچائے اس ہستی کو عباس کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم آج تک سنتے آئے ہیں عباس کا معنی ہوتا ہے شیر، حمزہ کا مطلب بھی ہوتا ہے شیر، یوں تو صفِ جوانان بنی ہاشم میں سارے کے سارے شیر ہوتے ہیں، لیکن عباس کا معنی یہ ہوتا ہے العباس هو الاسد الذی خافت منہ الاسود، عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے جس سے سارے کے سارے شیر ڈرتے ہیں، ماشاءاللہ شیر ڈرتے ہیں سلامت رہیے۔ اور یہی ہونا چاہیے جب عباس کے نوکر عباس کے فضائل سن رہے ہوں تو اسی طرح پوری توجہ سے سننے چاہیے میرے عزیزوں۔ عباس کا یہ مقام
عباس کی یہ منزلت ہے کہ اس مقام کو دیکھ کر قیامت کے دن ایک حاطب غیبی ندا دے گا، ایھا الانبیاء اللہ، اے اللہ کے نبیوں، اپنی اپنی نور کی سواریوں سے نیچے آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے اہل معیشت کو روک دیا جائے گا، حساب کتاب کو روک دیا جائے گا، درباران جنت رک جائیں گے، دوزخ کے داروغہ رک جائیں گے، انبیاء بھی ساکت ہو جائیں گے، مرسلین بھی چپ کر جائیں گے، ملائکہ سب سب ادب سے کھڑے ہو جائیں گے، اور کہا جائے گا اس وقت کیا ہونے والا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی بیٹی آ رہی ہے؟ کہا نہیں، فاطمہ نے جب آنا ہے حشر کا منظر اور ہوگا۔ کہا گیا کس نے آنا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے آنا ہے؟ کہا نہیں، ابھی خاتم المرسلین نے نہیں آنا۔ تو معالی السبدین میں روایت ہے ابھی کس نے آنا ہے؟ کہا جائے گا ابھی کربلا کا سب سے شجاع انسان، ابھی حسین کا کل سرمایہ، ابھی کربلا کو رہتی دنیا تک عمل کر دینے والی ہستی، ابھی الفضل عباس کے مقام کو لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ عباس کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے فقط حشر کو روک دیا جائے گا۔ اور میرے مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے چچا عباس کا جو مقام ہوگا نا محشر کو، اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء اور شہداء اس مقام کو دیکھ کے غبطہ کریں گے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مقام نصیب ہوتا۔ بس میرے عزیزو، چونکہ میں نے مختصر پڑھنا ہے، آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ آج ہم نے علم عباس اٹھانے ہیں۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کچھ دنوں پہلے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، شاید آپ کی نظروں سے واقعہ گزرا ہو، ایک جگہ پہ ایک سکھ افسر تعینات تھا محرم الحرام کی ایام میں۔ اس کے تاثرات ہیں جب فیصل آباد کے ساتھ اطراف میں کہیں، وہ کہنے لگا کہ مجھ کو انتظامیہ کا فون آیا کہ محرم قریب ہے اور اس جگہ پہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے حالات کو قابو رکھنا ہے، حالات پہ کنٹرول رکھنا ہے، کسی قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہو، کسی قسم کا کوئی انتظامی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اس نے کہا میں سمجھا کوئی یہاں بہت بڑا معرکہ ہونے والا ہے، میں نے انتظامیہ سے پوچھا حضور ہونا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کچھ شیعہ ہیں جو جلوس نکالیں گے۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ان کے جلوسوں میں کچھ علم ہوں گے، کچھ جھنڈے ہوں گے، اور ان کے جلوسوں میں ایک گھوڑا بھی ہوتا ہے، اور یہ اسی کے اوپر سارا مسئلہ بنتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں اپنے تائیں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک گھوڑے سے ان لوگوں کو کیا ہو جانا ہے۔ اس نے کہا جب گھوڑا ان کا بازاروں سے نکلے گا، مارکیٹوں کے آگے سے جائے گا، دکانوں کے آگے سے نکلے گا، عام لوکل مسلمانوں کی گلیوں سے گزرے گا، اس وقت ذرا حالات نازک ہو جاتے ہیں، تم نے ان حالات پر کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس افسر کی یہ زبانی میں کلمات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ ڈر تھا شاید ان لوگوں کو گھوڑا ہی پسند نہیں۔ وہ کہنے لگا میں فقط آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے محرم سے کچھ دن پہلے گھوڑا لیا اور لے کر میں گھوڑے پہ بیٹھا اور پورا بازار میں گھومتا رہا، پھرتا رہا، گلیوں سے گزرتا رہا۔ میں نے دیکھا کسی نے کچھ کہا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ۔ اگلے دن میں نے کہا شاید میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے بتایا گیا ان کے گھوڑے پہ کوئی سواری نہیں ہوتی، وہ گھوڑا منسوب ہوتا ہے کسی اور گھوڑے سے۔ تو کہنے لگا میں اتر کر پیدل چل رہا تھا اور گھوڑے کو لے کے گلیوں کے اندر سے گزر رہا تھا تاکہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے پتہ چل جائے۔ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا نہ تو کسی بندے نے کہا کہ میرا نکاح ٹوٹے گا گھوڑے کو دیکھ کے، نہ کسی نے کہا میری دکان کے آگے سے نہ گزارنا۔ کسی بھی مخلوق خدا میں سے کسی بندے نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا پھر میں نے 10 محرم کا دن دیکھا، میں نے وہ گھوڑا بھی دیکھا جو شیعہ لے کر چلتے ہیں، جس کو دیکھ کر مولوی حضرات خطبے دیتے ہیں۔ اس دن مجھے پتا چلا ان مسلمانوں کو نہ تو گھوڑے سے الرجی ہے، نہ کسی جھنڈے اور پرچم سے الرجی ہے۔ ان کو گھوڑے سے نہیں، گھوڑا جس سے منسوب ہے اس سے مشکل اور مشکلات گھوڑے سے نہیں، گھوڑا جس سے منسوب ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کی دشمنی اور مخالفت ہے۔ وہ کہنا میں تو
آج سارے اعتراض کر رہے ہیں، اس گائیڈ سے مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کو مشکل، ان کا مسئلہ گھوڑا نہیں بلکہ گھوڑا جس سے منسوب ہے اس سے ہے۔ ماشاءاللہ، جو ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ۔ مسئلہ ان کو پرچم سے نہیں ہوتا، مسئلہ ان کو علم سے بھی نہیں ہوتا۔ یہی کپڑا جب تک دکان پہ ہے ان کو کوئی مشکل نہیں، یہی جب تک ایک علم کا ڈنڈا باہر پڑا ہوا ہے ان کو تب بھی مشکل نہیں۔ جب اسی کپڑے کا علم تیار کر لیا جائے، اس کپڑے کو ایک ڈنڈے کے اوپر چڑھا کر علم آمادہ کر کے سب کے سامنے دکھایا جائے، تب بھی کسی کو مشکل نہیں پڑتی۔ جب اسی علم کے اوپر لکھ دیا جائے السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، آپ دیکھتے ہیں تب سے مسلمانوں کو مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عزیزان ایمان، یاد رکھنا جو لوگ آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر آپ کی دکان ہے سارا سال آپ سے کاروبار کریں گے، اگر آپ پڑھانے والے یہاں افراد موجود ہیں یہ پڑھاتے ہیں سارا سال ان سے درس لیتے ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو اس سے بھی مشکل نہیں۔ لیکن جب محرم آتا ہے اہل بیت سے منسوب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی مشکل کی وجہ ہم نہیں ہیں، ان کو مسئلہ ہے تو اہل بیت سے مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں اہل بیت سے مسئلہ رکھنے والوں، اہل بیت کی مخالفت کرنے والوں، اتنا سوچ کے مخالفت کیا کرو۔ اگر تم 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جنہوں نے اہل بیت کی مخالفت کی آج بھی ہم لعنتوں کے توق ان کے اوپر بھیج رہے ہیں۔ اگر اتنی لعنتیں اٹھانے کا حوصلہ ہے تو پھر مخالفت کرو، اگر نہیں اٹھا سکتے تو پھر اپنا منہ بند رکھو اور ان جلوسوں کو، ان علموں کو، ان زلزلہ کو گزرنے دو۔ شبیر تیرے پیر دلانا بس میرے عزیزوں، میری گزارشات ختم ہونے کے قریب ہیں۔ عباس کی پہچان یہ علم ہے، مجلس حسین کی ہوگی علم عباس کا ہوگا، جلوس حسین کا ہوگا اس میں شبیہ مشکیزہ عباس کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم پہچان ہے، علم پہچان ہے حسینیت کی۔ اگر حسین نے دین بچایا ہے تو عباس اس کا پہچان ہے، اگر حسین نے دین کو حیات عطا کی ہے تو عباس اس ہستی کا نام ہے جس نے یہ حیات اسلام کی رگوں میں ڈالی ہے۔ آج تک یاد رکھیں کائنات کے اندر دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا ان کو اہل بیت سے پیار ہوگا یا ان کو اہل بیت سے مخالفت ہوگی، تیسرا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ایمان، میں نے بڑی آپ کے سامنے واضح مثال دے دی ہے کہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا ان کو اہل بیت سے محبت ہے یا اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ یہ علم نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہ پرچم نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، پرچم ہے اہل بیت کا۔ اور یہ تاریخ انسانی کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر فقط 4 علمدار گزرے ہیں۔ توجہ برباد نہیں، بسم اللہ۔ علم کی تاریخ تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میر انیس علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اس عالم میں اولو العزم ہے فقط 4 علمدار، ایک حضرت حمزہ ہے، ایک جعفر طیار، ان کے بعد زیب علم ہوئے ہیں حیدر کرار، ان سب کے بعد یہ سوا رتبہ پانے لگے عباس علمدار۔ یہ علم تاریخ اسلام میں سب سے پہلے حضرت حمزہ کو دیا گیا، حضرت حمزہ کے بعد اس علم کو اٹھانے والے ایک ہستی موجود تھی جس کا نام جعفر طیار تھا، اور جعفر طیار کے بعد رسول اللہ نے اعلان کیا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا، میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ میں اس کو علم دوں گا کل جو میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ وہ علم نصیب ہوا امیر کائنات کو، اس کے بعد وہ علم منتقل ہوا
عقیل علیہ السلام سے کہا اے عقیل میرے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرو، میں چاہتا ہوں اس کے بدن سے خدا مجھے ایسا بیٹا عطا کرے کہ میں علم اس کے حوالے کر سکوں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا یہ علم امام حسن کے حوالے کیوں نہ کیا گیا، یہ علم امام حسین کے حوالے کیوں نہ کیا گیا؟ امام کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں وجہ یہ نہیں تھی حضرت حمزہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ موجود تھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت جعفر طیار کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول موجود تھے، خیبر میں بھی اللہ کے رسول موجود تھے۔ رسول اور ہوتا ہے علمدار اور ہوتا ہے رسول وہ ہوتا ہے جو علم کے سائے میں بیٹھ کر اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے، اور علمدار وہ ہوتا ہے جو رسول کی طرف آنے والی ہر چیز کو عباس وہ ہے کہ جس نے وہ علمدار بننا ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا میں جب تک عباس زندہ ہوتے حسین کی طرف آنے والا تیر عباس اپنے اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزوں میری عرائض ختم ہو گئی، ماتمیوں جوانوں، میں تھوڑی دیر کے لیے چند جملے اس باب الحوائج کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جی بار کر گریہ کیجئے گا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں علمدار پہ وہی رو سکتے ہیں جو علم اٹھاتے ہیں۔ کیا ہوا تھا جب سارے کا سارا دن عباس اجازت مانگتے رہے نا کہ مولا مجھے جانے دیجیے، حسین ایک ہی بات کرتے تھے عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے، عباس تو میرا علمدار ہے، عباس تو میرا جرنیل ہے، اگر تو چلا گیا تو کیا کہے گی دنیا حسین کا سپاہ سالار مارا گیا ہے، عباس تو رک جا تو نے ابھی نہیں جانا۔ عزیزوں کہتے ہیں کہ جب عباس کی ماں کو پتا چلا نا جو رونے کے لیے آئے ہو حضرت ام البنین کو مدینے میں، تو بی بی کیا کرتی تھی جنت البقیع میں جا کے 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بنایا کرتی تھی۔ 4 بیٹے اس بی بی کے کربلا میں شہید ہوئے۔ جب 4 قبریں بناتی تھی پھر کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں ہوتا تو اتنا بہادر تھا، تیرا باپ علی تجھ پہ ناز کیا کرتا تھا، عباس مجھے یقین نہیں ہوتا تیرا دایاں بازو قلم ہو گیا تھا۔ پھر کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں ہوتا تیرا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ پھر فرمایا کرتی تھی عباس مجھے یقین نہیں ہوتا تو بغیر بازوں کے گھوڑے سے زمین پہ گیا۔ پھر کہتی تھی عباس مجھے لوگوں نے بتایا نا کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، عباس پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً تو زندہ نہیں رہا ہوگا۔ اے عباس میرا دل کرتا ہے میں تجھ پہ روؤں لیکن مجھے فاطمہ سے شرم آتی ہے، مجھے حسین کی ماں سے شرم آتی ہے۔ عباس کی ماں تو اس پر رونے والی موجود ہے لیکن فاطمہ حسین پہ رونے کے لیے موجود نہیں ہے۔ میرے عزیزوں کہتے نا جب نہر القمہ پہ عباس نے مشکیزہ بھر لیا، مشکیزے کو اٹھا لیا، اب کیا ہوا تھا جب دایاں بازو کڑم ہو گیا بایاں بازو بھی کڑم ہو گیا، اب عباس نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک لائن نے کہا اگر عباس کو روکنا چاہتے ہو اس مشکیزے کا نشانہ لو، لائنوں نے تیر مارا، مشکیزے پہ تیر لگا، اب جب پانی بہ رہا تھا عباس کی آنکھ بھی بہ گئی تھی، عباس نے لگام گھوڑے کی ٹانگ میں ڈال دی اور ایک لائن نے چھپ کر گرز مارا۔ اب گرز اتنی شدت کے ساتھ لگا تھا، مصائب کا ایک جملہ سنیے گا، آج تک آپ نے سنا تھا نا تمام شہدائے کربلا کے سر نیزوں پہ تھے، عباس کا سر گھوڑے کے میں نے ماں سے پوچھا تھا ایسا کیوں تھا، کہنے لگے جب عباس کے سر پر گرز مارا گیا عباس کا سر اپنے بابا علی کی طرح اب وہ عباس کا سر نیزے پہ رکھنا چاہتے تھے لیکن نیزے پہ سر رکتا نہیں تھا۔
عباس نے کہا بھیا آخری ایک خواہش ہے، دل تو نہیں کرتا آپ کو کوئی عمل کرنے کو، میری یہ حسرت پوری کر دیجئے۔ کہا عباس کیا ہے؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون آ چکا ہے۔ میری ماں نے کہا تھا جب میں دنیا میں آیا تھا نا تو میری آنکھوں نے پہلا چہرہ آپ کا دیکھا تھا، اب میں چاہتا ہوں جب میں دنیا سے جا رہا ہوں جاتے ہوئے بھی میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہوں۔ حسین نے جب عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس نے مولا کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے ہی ساتھ ہچکی نہیں، اب عباس نہیں رہے۔ عزیز و کربلا کے اندر دشمنوں نے لکھا ہے حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، رو کے کہنے لگے اعلان ان کا سارا ظہری آئے میری کمر ٹوٹ گئی، معدلہ حیرتی واشتہ مکتوبی وہ میرا دشمن اپنے مارنے لگا۔ اور عباس کی وصیت تھی آخری جملہ کہ مجھ کو ہے میں حسینی تک نہ لے کے جائیے گا میرے عزیزوں۔ اب کیا ہوا تھا؟ خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہوا ہے عباس کی قبر جو ہے نا وہ اس سے بڑی نہیں، توجہ، عباس کی قبر اس سے بڑی نہیں۔ جب علامہ سیرت مہدی بحر العلوم سے پوچھا گیا نا کہ ہم نے تو سنا تھا جب عباس گھوڑے پہ ہوتے تھے ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، اتنے دراز قد تھے، اور کیا وجہ ہے ان کی چھوٹی سی قبر تھی؟ کہا جب حسین عباس کے لاشے کو نہر القمہ پر چھوڑ آئے تھے نا خدا کی قسم 4000 تلواریں لے کر آ گئے تھے، علی کے بغض میں عباس کے بدن پر اتنی تلواریں مارتے تھے